کیا مرد کسی عورت کو خط لکھ سکتا ہے؟ کیا عقیدے میں خرابی پیدا ہونے کی صورت میں سمجھوتا کرنا یا خاموش رہنا صحیح ہے؟ امر بالمعروف میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 27 سے 31 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ ہمارا یہ خط لے کر جا اور اس کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا، پھر دیکھتے رہنا کہ آخر وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ ان دو آیات کے اندر خداوند الرحمن الرحیم نے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ نبیوں کا کفار و مشرکین کو خط لکھنا بہت پرانی بات ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بھی سیرت تھی۔ حضور نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ خط بھیجنا، ثقافتی مشیر اور سفیر بھیجنا اور ان مسائل میں ثقافتی اور تبلیغی ہدف تک پہنچنے کے لیے آگے آگے رہنا انبیاء کی سیرت ہے۔ خوبصورت تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کا ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے ان دو آیات کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جلدی یقین کر لینا منع ہے، اور کسی کی بات کو بنا دلیل کے رد کر دینا بھی منع ہے۔ اہم مسائل میں صرف ایک رپورٹ پر بھروسہ نہ کریں۔ نمبر 2، لوگوں کے دعوے اور ان کی تشہیر ہمیں تحقیق سے نہ روکے۔ ہدہد نے دعویٰ کیا میری خبر پکی ہے، لیکن جناب سلیمان نے کہا ہم تحقیق کریں گے۔ نمبر 3، فقط فاسق لوگوں کی خبروں میں تحقیق ضروری نہیں ہے، بلکہ شک ہونے کی صورت میں بھی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، نہ تصدیق نہ جھٹلانا بلکہ تحقیق کرنا۔ نمبر 5، مثبت پہلو کو پہلے بیان کریں اور منفی پہلو کو بعد میں۔ نمبر 6، پرندے بھی اللہ اور اس کے اولیاء کے فرمان کے اختیار میں ہیں۔ نمبر 7، قلم رہنمائی اور ہدایت کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ نمبر 8، لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت اور ان سے فائدہ مند اور صحیح رابطہ برقرار رکھنے میں آگے آگے رہنا چاہیے۔ نمبر 9، امور کی انجام دہی کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جن کے پاس زیادہ معرفت اور احساس پایا جاتا ہے۔ نمبر 10، الہی مقصد پورا کرنے کے لیے مرد عورت کو خط لکھ سکتا ہے۔ نمبر 11، عقیدت کے مسائل میں جیسے ہی کوئی بری خبر آئے فوراً رد عمل پیش کرے اور اپنی دینی غیرت کا مظاہرہ کرے۔ نمبر 12، باتوں اور مطالب کو منتقل کرنے میں امانت دار رہیں۔ نمبر 13، چھپے طور پر اور لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو کر حاصل کی جانے والی معرفت اور شناخت سب سے گہری معرفت اور شناخت ہوتی ہے۔ نمبر 14، حکومتوں اور سیاسی اور مشکل نظام کے ساتھ سادگی سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ نمبر 15، منصوبہ بندی پر قدرت حاصل ہونا نظام چلانے والے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 16، دوسروں کو سوچنے کی مہلت دی جائے۔ نمبر 17، امر بالمعروف اور لوگوں کی رہنمائی کرنے میں کامیابی کے لیے لوگوں کے حالات اور ان کی کیفیتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 18، صرف ایک انسان کو جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نظام اور کارندوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 19، دشمن کے حالات کو مد نظر رکھا جائے۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ملکہ نے کہا اے میرے دربار کے سرداروں، یہ ایک واجب الاحترام خط میرے پاس ڈال دیا گیا ہے. یہ سلیمان کی طرف سے ہے. یہ اس کا سرنامہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مضمون یہ ہے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے فرما بردار بن کر حاضر ہو. گزشتہ 2 آیات کی طرح ان 3 آیات میں بھی خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے. آئے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی. بلقیس نے حضرت سلیمان کے خط کو کتاب کریم کیوں کہا؟ اس کے بارے میں چند اقوال ہیں. نمبر 1، خط میں موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مبارک جملے کی وجہ سے. نمبر 2، خط میں موجود جناب سلیمان کی مہر کی وجہ سے. نمبر 3، خط کے تبلیغی مضمون کی وجہ سے. نمبر 4، حضرت سلیمان کی منزلت کی وجہ سے، یا یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. سورہ نمل کی آیت 29، 30، 31 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں. پیغام نمبر 1، بلقیس کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ اور مشاور تھے کہ جنہیں خبروں اور حوادث کے بارے میں بلقیس اپنا ہمراز جانتی تھی. نمبر 2، عورت کا پڑھا لکھا ہونا فخر کی بات ہے. نمبر 3، بلقیس ذہین و چالاک تھی، ساتھ ہی پہچان کرنے میں بھی بہت تیز تھی. نمبر 4، تبلیغ اور رہنمائی کا آغاز مہربانی اور محبت سے کیا جائے. نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مکمل لکھنا چاہیے، خلاصے کے ساتھ نہیں، چاہے چھوٹی سی ہی عبارت کیوں نہ لکھنی ہو. نمبر 6، انبیاء کے سامنے خود کو بڑا سمجھنا گویا اللہ کے سامنے خود کو بڑا سمجھنا ہے. نمبر 7، تکبر اور خود برتر بینی سے دوری حق کو قبول کرنے کی بنیاد ہے. نمبر 8، خط کو صاف و شفاف اور مختصر لکھیں، القاب کو نہ لکھ کر فقط ہدف پر توجہ دیں. توہین اور لعنت سے پرہیز کریں، رحمت اور سختی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کریں. تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اگر مقصد الہی اور پاک ہو تو مرد عورت کو خط لکھ سکتا ہے، جس طرح جناب سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا. اور اگر عقیدے میں خرابی پیدا ہونے کا ڈر ہو تو خاموش رہنا یا سمجھوتا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ فوراً رد عمل دکھانا چاہیے. اور امر بالمعروف میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کے حالات اور کیفیتوں کو اچھی طرح سے جان لیا جائے. تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.